السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین عنبرپیٹ کے زیر اہتمام 29واں سالانہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے رحمت للعالمین کا میدان جامع مسجد عنبرپیٹ میں انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے میں مہاراشٹر کے مہمان مقرر مولانا مفتی اطہر حسن ضیائی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق گزارنا چاہیے۔ عبادتوں و ذکر و اذکار میں وقت گزارنا ہوگا، تبھی دیگر لایانی باتوں سے اجتناب ممکن ہو سکے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمان قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے نتیجے میں پستی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دین اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھنا ہوگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے۔ اس طرح کی محافل سے خصوصاً نوجوانوں کو بھی آ کر استفادہ کرنے کی شدید ضرورت ہے، جس سے اخلاق کردار میں تبدیلی آ سکے گی۔ اس موقع پر سید ظہیر الدین علی صوفی، مولانا سید عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا ڈاکٹر احسان الہمومی نے بھی خطاب کیا، جبکہ استقبالیہ کمیٹی کے ذمہ داران نے مہمانوں کا استقبال کیا اور انتظامات انجام دیے۔ کیا لائے اپنی امت کے لیے اور کیا دیا اپنی امت کو، تو حضرات بہت کچھ لائے، بہت کچھ دیا۔ اس میں سے ایک دو باتیں پیغام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، حدیث شریف بڑی مشہور ہے، زار قبری، ذہن بالکل حاضر رکھیں گے آپ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تڑپ اٹھا، عرض گزار ہوتا ہے میرے آقا، آپ تو رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ بھی رحمت ہیں، غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے آقا جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ یہاں سے نکلیں گے، سفر کریں گے، پہنچیں گے، آپ کے روضے پہ حاضری دیں گے، اور جو آپ نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے، تو وہ اس مزدے کا مستحق ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی آپ شفاعت کریں گے۔ لیکن میرے آقا، میرے پاس تو مال و زر نہیں ہے، روز کماتا ہوں، روز کھاتا ہوں، زیادہ راہ نہیں ہے۔ جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، بے سہاروں کو جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جس کے در کے سوالی ہیں شاہ و گدا، وہ شہنشاہ مدینے موجود ہے، جس چھوٹ ہے چھوڑ
فرمایا کہ دیکھو خرید لیا نا، اس کی قیمت چاہیے، تیار رکھا ہو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارے لیے جنت ہے۔ پروردگار آپ خرید لیے ہیں میری جان و جسم، کس لیے خریدے ہیں؟ ہوتا ہے آپ ایک پراپرٹی بیچ رہے ہیں، آپ کو صرف پیسے سے مطلب نہیں ہوتا، آپ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کس پرپس کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا گھر کوئی لے رہا ہے اور آپ کو پتا چلے کہ اس کے اوپر وہ کوئی شراب خانہ کھولنے والا ہے تو آپ نہیں بیچیں گے، کہیں گے کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ آپ کو اگر یہ کہیں کہ میں مسجد جگہ آپ کی خریدنا اس پہ مدرسہ کھولنے والا ہوں، آپ خوشی سے اسے بیچیں گے، سہولت بھی دیں گے۔ اور خرید لیا ہو جنت اس کے عوض میں تمہیں دے دوں گا۔ اب پوری امت کی فریضہ بنتا ہے کہ پروردگار میرے جان اور میرے جسم آپ جب خریدے ہیں تو کس کے لیے خریدے ہیں، کس کام کے لیے خریدے ہیں؟ قرآن پاک پورا اٹھا کر پڑھ لیں، احادیث کریمہ پوری پڑھیں، صحابہ کرام کا مزاج پڑھیں، پتہ چلتا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے، میری جان کو بھی، میری عمر کو بھی، میری صلاحیتوں کو بھی، میری سب چیز کو خریدا ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ان کی نوکری کے لیے، ان کے کام آنے کے لیے اللہ نے خریدا ہے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ قیامت تک کے پورے مسلمانوں ایمان والوں کی جانوں جسموں کو خرید کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ آقا آپ کو جب جب جہاں جہاں جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو انہیں استعمال کرے، جہاں جس صحابی کی ضرورت ہو، جہاں جس محدث کی ضرورت ہو، ایک ٹیم کو حدیث کی حفاظت کے لیے، ایک کو فقہ کی حفاظت کے لیے، ایک کو دین کی حفاظت کے لیے، ایک کو دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی پوری انسانیت ایمان والوں کو حضور کی غلامی کے لیے خریدا اور ذات محمد رسول اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس انداز سے اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ غلام ہیں حضور کے، آپ جاب کرنے والے نہیں، آپ غلام ہیں۔ غلام 8 گھنٹے کی نوکری کے بعد نوکری نہیں چھوڑتا، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، رات کے 12 بجے بھی غلام ہو، صبح سویرے بھی غلام ہو، غلام کے لیے کوئی گھر میں جا کے وقت یہ لباس اتار کر کے ساتھ سب نے پڑھا اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا، کیا بات پڑھ لیے؟ کبھی آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی دیوانے پنے کی بات ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، صبح سے کئی وقت درود میں پڑھے ہیں۔ محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو درود بھیج۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم درود و سلام عالم، تیرے محبوب کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، وہ ہم نہیں جانتے، ان کے شایان شان آپ ہی پروردگار عالم ان پر درود سلام دیا، آپ نے بھی ان کی طرف دی۔ صرف درود کو سمجھ لیں تو آقا کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں جاتے وقت دعا سکھا دی گئی، اللہم افتح ابواب رحمتک، اے اللہ یہ رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ پڑھ لیے چلے گئے۔ رحمت کیا ہے؟ ادھر آؤ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر تاپا عالمین کی رحمت بنایا ہے۔ مسجد میں جاتے وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار تو ہمارے لیے کھول دے دروازے، کائے کے پیارے آقا محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ کے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سرکار ہماری جو ہے ظاہر و باطن میں جو ہے متوجہ ہو جائے۔ مولا تبارک تو یہ اصل نماز ہماری ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تفصیلات تو بہت ہیں، آقا کے جتنے بھی ہم گن گاتے جائیں کم ہیں۔ مختصراً یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ عالمین کی رحمت سے مراد یہ سمجھو کہ یہ عالمین کا قرار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ سے۔ اب
سوچنا یہ ہے کہ ایسی ذات جو نور ہے، جو مولا تبارک و تعالیٰ کے آنکھوں کا نور بنی ہوئی ہے، اتنے مخرب ذات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس زمین پر ان کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اتمام اخلاق کے لیے بھیجا. کیوں بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا کہ یہاں رہ کر انسانوں کو انسان کا طریقہ سکھائیں. اخلاق محفل میلاد میں رات دیر تک سرکار کی محبت میں تشریف فرما ہے. یقیناً جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ہر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے. مصر کے بازار میں حضرت یوسف پر بولی لگائی جا رہی تھی تو بڑے بڑے دولت مند اپنے ہیرے جواہرات خزانے لے کے پہنچے. اس پہنچنے والوں میں ایک بوڑھی عورت غریب تھی جس کے پاس کھانے کو کھانا میسر نہیں تھا، لیکن بولی لگانے پہنچ گئی. لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تیرے پاس کیا ہے جو حضرت یوسف پر بولی لگانے آئی ہے. بہت طنز کیا گیا. وہ بڑی بھی سنتی سب کی باتوں کو، طنز کو مسکراتی اور خاموش بڑھ جاتی. طریقے کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے بولی لگائی گئی. اس بوڑھی عورت کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ تیرا نام تو لکھ لیا گیا، تو کیا لائی ہے بولی لگانے؟ تو بوڑھی عورت اپنی پوٹلی میں سے، اپنی تھیلی میں سے ایک دھاگے کا بنڈل لے کے آتی ہے اور دیتی ہے کہ یہ میرا کل سرمایہ ہے، اس کو بولی لگانے کے لیے پیش کرتی ہوں. قبول کیا گیا. اس کے بعد اس وقت کے جو عمرہ تھے، جو رئیس تھے، انہوں نے اپنی آخری بولی پر حضرت یوسف کو لیے. جب واپس لوٹنے لگے تو پھر وہ بوڑھی عورت کا لوگ مذاق اڑائے. حاصل کیا ہوا؟ وقت برباد ہوا. بولی لگانے والوں کا، تیرا اور ہمارا سب کا کیا تجھ کو ملا؟ تو بوڑھی عورت بڑے اطمینان کے ساتھ، جس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ خوشی کے آثار تھے، جس کے چہرے پہ مسرت نمایاں ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آئی تھی، میں جس اعتقاد سے آئی تھی، میں جس ایمان سے آئی تھی، وہ میں نے حاصل کر لی. لوگ اور اچنبے میں پڑے، کہا کہ کیا حاصل ہوا؟ یہ دولت مندوں کے مقابلے میں تیری اور تیرے دھاگے کے بنڈل کی کیا قیمت؟ تو بوڑھی عورت بڑا پیارا سا جواب دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو، میری جو نیت تھی، میرا جو عقیدہ تھا، میرا جو ایمان تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب یہ فہرست پیش ہوگی تو خریداران یوسف میں میرا نام شامل ہو جائے. یہی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایسے محفلوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، چند لمحے ہی صحیح کچھ عرض کرتے ہیں. یہ بھی ہم کو سعادت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی محفلوں سے استفادہ کریں. ہمارے علماء کرام کی تقاریر جو مختلف موضوعات پر سیر حاصل نہایت ہی پر اثر بیانات ہوتے ہیں، اس کو سنیں، اس پہ عمل پیرا ہوں. کوئی ایک شخص بھی کسی کی بات کسی کے دل میں گھر گئی اور وہ کل سے ہی اس پر عمل پیرا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کے انعقاد کا مقصد بھی حاصل ہو جائے. روایتی انداز سے تقاریر سن لے اور داد تحسین دیتے اور چلے جائیں، اس کا بھی اللہ نے اجر مقرر کیا ہے، کیونکہ اس کے حبیب کا ذکر ہے، اس کے حبیب کی محفل ہے. ہر طرف برکتوں کی بارش ہے. ہم کوشش کریں، یقیناً اللہ کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے. کسی پر اگر پروردگار نظر عنایت کر دے، توفیق کی گھڑی اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے بات کوئی مشکل نہیں. کل سے ہی کسی نہ کسی پہلو پر کسی نہ کسی عالم کی تقریر سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا لے. یقیناً ایسے مجالس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے. ہمارے جملہ مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے تعلیمات سے استفادہ کرے، علماء کرام کے بیانات سے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لائے. صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعت آئینہ زہد آیا نہ تقوی آیا. واقع دعوانا
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।